السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 2 نظم نعت کے باقی مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 اور 2 ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں حل کر چکے ہیں۔ آج ہم باقی مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے ہم نے ان کو ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات بہت برے تھے۔ لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، حق اور سچ کا رستہ بھول چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، معمولی سے معمولی بات پر لڑائی جھگڑے اور فساد عام بات تھی، کسی کی عزت محفوظ نہ تھی اور نہ جان و مال، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، برائی کی باتوں پر لوگ خوش ہوتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ لوگ عیش و عشرت میں مگن تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، غرض دنیا ہر طرح کی برائیوں میں گھری ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3 کا جواب جو ہم نے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات ہم نے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ دیے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 4، اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو یہ ہے آپ کا تخلیقی کام۔ آپ نے اس نظم یعنی نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے احسانات ہیں انسانیت پر۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر بہت سے احسانات ہیں جن کی گنتی کرنا، شمار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس نظم نعت کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب لکھنا ہے، یعنی اس نعت میں جن جن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ایک پیراگراف میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے اور تصویر اپنی متعلقہ ٹیچر کو بھیجنی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم ب میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم ج میں لکھیں۔ یعنی ہمیں 3 کالم دیے گئے ہیں، کالم الف، کالم ب اور کالم ج۔ کالم الف اور کالم ب میں ہمیں حل شدہ مصرے دیے گئے ہیں، یعنی مصرے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کالم جی میں ہمیں کچھ نہیں دیا گیا۔ اب ہم نے کالم الف میں دیے گئے مصرے کا صحیح مصرع دوسرا مصرع تلاش کر کے کالم ب سے کالم ج میں لکھنا ہے۔ پہلے ہمیں ایک مثال دی گئی ہے، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ آگے ہے مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، جو کہ اس کا صحیح مصرع نہیں ہے، تو اس کا کالم الف میں جو مصرع دیا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اسی طرح ہم نے کالم الف میں دیے گئے مصروں کے باقی دوسرے مصرے کالم ب میں سے تلاش کرنے ہیں اور کالم ج میں لکھنے ہیں۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے۔ اب ہم نے کالم ب میں سے اس کا دوسرا مصرع تلاش کرنا ہے اور کالم ج میں لکھنا ہے۔ یہ ہے اس کا بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، یہ ہم نے کالم ج میں لکھ دیا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، یہ ہم نے کالم ج میں لکھ دیا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، یہ کالم ج میں ہم نے لکھ دیا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اب یہ ہم نے کالم الف میں دیے گئے مصرے کا دوسرا مصرع ہم نے کالم ب سے تلاش کیا اور کالم ج میں لکھ دیا۔ آگے ہے سوال نمبر 6، جملوں میں استعمال کریں۔
ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی ان کے مناسب جملے بنانے ہیں۔ پیغام حق جملہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق سنایا۔ پیغام حق یعنی حق یا سچ کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق یا سچ کی بات سنائی۔ لیکن جب ہم جملہ بناتے ہیں تو ہم نے معنی استعمال نہیں کرنا ہوتا، بلکہ لفظ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جملہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق سنایا۔ عقبہ یعنی آخرت: ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے عقبہ بہتر ہو، یعنی آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ شمع ہدایت یعنی رہنمائی کی شمع: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے تشریف لائے۔ غافل غفلت میں ڈوبے ہوئے جملہ: غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی غفلت میں ڈوبے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخری لفظ ہے توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کی روشنی سے مشرق و مغرب جگمگا اٹھے۔ سوال نمبر 7، متضاد الفاظ لکھیں، یعنی ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ متضاد ایسے الفاظ جو الٹ ہوں یا معنی کے لحاظ سے برعکس ہوں۔ حق، باطل، دنیا، آخرت، سنوارنا، بگاڑنا، سیدھا، الٹا، آگ، پانی، توحید، شرک، مشرق، مغرب، خالق، مخلوق۔ سوال نمبر 8، نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ اب ہمیں نیچے شعر دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو غور سے، شعر دیا گیا ہے، اس کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے۔ یہ 2 کالم بنے ہوئے ہیں، کالم الف اور کالم ب۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق آگے ہے کالم ب میں سنایا۔ انسانیت کا رستہ انسان کو کالم ب میں دیا گیا ہے آگے لفظ دکھایا۔ کالم ب میں دیے گئے لفظ سنایا، دکھایا ہم آواز لفظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے ہمارے پاس قافیہ کا تعارف یا قافیہ کی تعریف۔ اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں۔ اس نظم میں استعمال ہونے والے قافیوں کی فہرست یہ ہے: بتایا، آیا، جگایا، بچایا، جگمگایا اور جھکایا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 3 اور 5 اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 آپ کا تخلیقی کام ہے، آپ نے خود سے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے اور اپنی متعلقہ ٹیچر کو اس کی تصویر بھیجنی ہے، جبکہ سوال نمبر 7 اور 8 آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنے ہیں۔ یہ تمام سبق آپ نے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔